جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو مشہور ڈاکو تھا، اور وہ اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو 16,000 درے لگ چکے تھے، کبھی 100، کبھی 200، کبھی اتنے درے لگ چکے تھے، اور اس کے باوجود، اتنی مار کھانے کے باوجود، وہ اتنا پکا تھا کہ چوری نہیں چھوڑتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ تو اب اس کا دوسرا ہاتھ باقی تھا، وہ ایک ہاتھ سے بھی چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا۔ لوگوں کے اوپر اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام سن لیتے تھے تو لوگ کانپنے لگ جاتے تھے کہ ہم تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ڈاکو ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے گھر پہ آ گیا رات کے وقت۔ جنید بغدادی رحمت اللہ نے کچھ کپڑے اور ایسی چیز کوئی منگائی تھی رزق حلال تجارت کی نیت سے، تو گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ جب گھر میں دیوار کود کے آ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو میں یہ 2-3 گٹھڑیاں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اب اس نے گٹھڑی تو باندھ لی، لیکن ہاتھ ایک تھا، اس کو اٹھا کے لے جانا اس کو مشکل نظر آتا تھا۔ تو وہ ڈاکو انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ہیلپر ملے اور یہ گٹھڑیاں میں اٹھا کے اپنی جگہ پہ لے کے جاؤں۔ اتنے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وہ اپنے گھر کے صحن میں آئے، تو ڈاکو نے ان کو دیکھا، تو ڈاکو سمجھا کہ یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے اور یہ اٹھ کے آ گیا ہے۔ تو ڈاکو نے اس کو بڑی سخت آواز میں کہا، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھو۔ تو جیسے اس نے روب سے کہا تو وہ بندہ آ گیا اور اس نے آ کے اس کو گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھنے میں مدد کی۔ تو ڈاکو سمجھ گیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری بات مان رہا ہے، تو میں اپنے سر پہ کیوں گٹھڑی رکھوں، اسی کے سر پہ رکھوں۔ تو پھر اس نے کہا نہیں میرے سر پہ مت رکھو، تم اس کو اپنے سر پہ اٹھاؤ۔ تو جنید بغدادی اس کے لیے بھی تیار، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مدد کی اور گٹھڑی اٹھا کے جنید بغدادی کے سر پہ رکھ دی، اور اس کو کہنے لگا کہ جلدی چلو، اسے تم نے میرے گھر تک پہنچانا ہے، اور فجر کا وقت ہونے میں کم وقت ہے، لہذا جلدی چلو، اگر تم نے دیر کی چلنے میں تو میں پیچھے سے تمہیں ڈنڈا لگاؤں گا۔ اب جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ تو روزانہ چوری کرتا تھا، اس لیے وہ تو صحت مند تھا اور توانا تھا، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو کمزور تھے، سانس چڑھ گیا، تھک گئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے مار رہا ہے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ اس کا سامان لے کے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر وہ گٹھڑی پہنچا دی۔ جب گٹھڑی گھر پہنچ گئی تو ڈاکو کو تسلی ہو گئی کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ مال چوری کر لیا۔ جنید بغدادی واپس آ گئے۔ اب وہ بندہ جو ڈاکو تھا وہ آرام سے رات کو سویا۔ اگلے دن اٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک گھر کے نوکر سے کام لیا تھا، کہیں وہ نوکر میرا راز فاش نہ کر دے، میں ذرا جا کے پتہ تو کروں۔ تو اس نے سوچا میں جاتا ہوں اور اس گھر کے قریب جا کے دیکھوں گا، اگر تو وہاں لوگ زیادہ ہوں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ تفتیش کر رہے ہیں چور کے بارے میں، اور اگر خاموشی ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نوکر نے میرا راز فاش نہیں کیا۔ چنانچہ وہ چلتا چلتا جنید بغدادی کے گھر کے قریب آیا۔ وہاں آ کے اس نے دیکھا کہ لوگ قطار میں آ رہے ہیں اور اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور آنے والے سارے لوگ وہ ہیں جن کے چہروں پہ نور نظر آتا ہے، جن کے چہروں پہ سنت نبوی نظر آتی ہے، اور جن کے چہروں پہ نیکی نظر آتی ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ اس نے ایک بندے سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ کا گھر ہے۔ اس نے کہا اچھا، کیا اس شیخ کو میں دیکھ سکتا ہوں؟
اس نے کہا ہاں دیکھ سکتے ہو، میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ وہ ڈاکو اپنا ایک ہاتھ اس نے چھپا لیا کپڑے کے اندر کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میں وہ ڈاکو ہوں۔ اور وہ اس کے ساتھ چلتا چلتا اس گھر میں جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات کو جس کو غلام سمجھ کے اس نے گٹری اٹھوائی تھی وہی بندہ مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وقت کے بہت بڑے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اب ان کے چہرے پہ جو نظر پڑی نا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ چنانچہ اس نے حضرت کی مجلس میں توبہ کی، پھر حضرت سے بیعت ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے خلافت عطا فرمائی، اور وہ اپنے وقت کا ہاتھ کٹا اتنا بڑا شیخ بن کے زندگی گزارتا رہا۔ تو ڈاکو تھا، چور تھا، اللہ والوں کی محفل میں آیا اور اللہ والوں نے اس کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ عادل اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان، اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار۔ کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی اور مجھے بہت سارا وقت، حصہ جو ہے سفر کا، وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا۔ اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی، اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی۔ ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے۔ اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں۔ مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی، طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی۔ میں نیچے اترا، اپنی گٹھری میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا، اس لیے کہ مجھے کئی 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا۔ جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی تمنا تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے تو میرے جسم نے جواب دے دیا، اتنی تھکن تھی، میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں، تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی، اے نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر، مگر میں چلتا رہا حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا۔
اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا. تو مجھے پتا چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے جو استاد المحدثین تھے، یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں. وہ حدیث کا درس دیتے تھے. میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی. تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے. فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے. تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ اتنے ثقہ ہیں، پکے بندے. پھر میں نے دوسرا کوسچن پوچھنا شروع کیا تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا. ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے. یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے. سارے کوسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی؟ بیٹھ جاؤ. کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے، مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی. میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے اصل کوسچن تو اب پوچھنا تھا، میں یہ کوسچن پہلے پوچھتا. لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا ایک کوسچن اور پوچھ سکتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے ایک کوسچن اور پوچھتا. اور وہ کوسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا. مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس. لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کوسچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے عتاب میں ہے وہ. تھوڑی دیر خاموشی رہی. بالآخر یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہیں تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے. جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے. اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں. تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا. میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں. مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا. میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے. کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ. اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے. کچھ دے دیتے تھے، کچھ نہیں دیتے تھے. کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا. کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے،
کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے۔ میرے لیے بھی یہ ایک عجیب ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے، اور ان کی طرح طرح کی نظریں میں برداشت کر رہا تھا۔ مگر میں ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت پھرت ذرا کم تھی، جیسے دوپہر کے بعد قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں۔ اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی آواز لگائی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑا ہی محتاج ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہے۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ جب وہ سکہ مجھے دینے لگے، اس وقت میں نے کہا، حضرت میں مال کا فقیر نہیں، میں علم کا طلبگار ہوں، میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا، تم میرے گھر آ نہیں سکتے۔ میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا، اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا، اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا۔ امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے، کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا، اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا۔ اس طرح میں نے ایک سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا۔ جب پہلا دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا، امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا، لوگو ذرا راستہ دے دو، علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے۔ علم کی تاریخ میں ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم پاتے تھے۔ واقعی یہ اللہ رب العزت کی بڑی دین ہے۔ کسی نے عجیب بات کہی، موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے، موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی امیر ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، کثیر البکا، آنسو گرتے رہتے تھے، تاہم حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان صوبان، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ملک نفسہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، اس شخص کو مبارک ہو کہ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہو اور جس کا گھر اتنا وسیع ہو کہ وہاں اس کا دل لگے۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سڑکوں بازاروں کا لائسنس بنوایا ہوا ہوتا ہے، گھر میں جی نہیں لگتا۔ وَبَقَا عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، فرمایا کہ اپنی خطاؤں پہ اس کو رونا نصیب ہو۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آگے کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اس بات کو سن کر
صحابہ روئے. فما اتا علی اصحاب رسول اللہ یوم اشد منہ. صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن اور کوئی نہیں آیا. قال غطوا رؤوسہم ولہم خنین. سب نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی گڑگڑاہٹ آ رہی تھی. سب صحابہ رونے لگے یہ سن کر کہ آخرت میں انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابن عباس عنہ روایت فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, عینان لا تمسہم النار. دو آنکھیں ہیں جن کو آگ چھو نہیں سکے گی. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی. اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اب یہ لفظ عین جو ہے نا عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک آنکھ کے لیے بھی اور ایک چشمہ کے لیے بھی. چشمہ کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلے خود بخود, چشمہ پھوٹ پڑے, اس کو عربی میں عین کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ عین یشرب بها المقربون. تو عین کے دو معنی, ایک اس کا معنی چشم اور ایک اس کا معنی چشمہ. اب پانی تو دونوں سے نکلتا ہے, مگر اہل اللہ نے دونوں پانی کا فرق بیان کیا. دل کے کانوں سے بات سنیے کہ چشمہ کے پانی میں اور چشم سے نکلنے والے پانی میں کیا فرق ہے. چشم کے پانی سے دنیا کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے, اور جو چشم سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اس سے بہشت کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے. جو چشمہ سے پانی نکلا اس سے انسان کی ظاہری نجاست دور ہو گئی, مگر جو چشم سے پانی نکلا اس سے انسان کی باطن کی نجاست دور ہو گئی. جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا دیا, اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا. جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے ظاہر کو پاک کر دیا, اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے انسان کے من کو پاک کر دیا. چشمہ بغیر پانی کے بیکار اور چشم بغیر آنسوؤں کے بیکار. جو فصل چشمے کے پانی سے لگی وہ فانی ہوگی, اور جو فصل چشم کے پانی سے لگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہوگی. چشمہ سے نکلنے والے پانی سے اعضاء کا وضو ہوتا ہے, اور چشم سے نکلنے والے پانی سے انسان کے دل کا وضو ہوتا ہے. جو چشمہ سے پانی نکلا اس کو تولا جا سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میزان عدل میں قیامت کے دن ہر چیز کو تولا جائے گا سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے. وہ اتنے بھاری ہوں گے میزان میں تولے بھی نہیں جا سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع. کہ جو بندہ
اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ تو جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ندامت کے رونے والے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین۔ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشانات یہ بڑے ہی پیارے، ایک قطرۃ من دموع من فی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی بنا پر جو مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو کا قطرہ، اور دوسرا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا۔ انس بن مالک عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ، اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ آنسو زمین پر گر گیا، لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، بہت پیارا کوسچن کیا، پوچھا ان زید بن ارقم، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ بما اتقی النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز کی بنا پر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدموع عینیک، تم اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، جو آنکھ اللہ کی خشیت سے روتی ہے جہنم کی آگ کبھی اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی رات کے آخری پہر میں روئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ من دم فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع قطرت من عین رجل فی جوف اللیل من خشیت اللہ، جو رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں مومن کی آنکھ سے گرتے ہیں، اللہ کو وہ آنسوؤں کے قطرے بہت پسند ہیں۔ اب اس آنسو کی اللہ کے ہاں قیمت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ ان النصر بن سعید قال ما اغرورفت عین عبد من خشیت اللہ الا حرم اللہ جسدها علی النار، کہ جب کسی بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فَإِن فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار تک بہہ پڑے، ایک تو تھا نا نکلا مگر آنکھ میں رہا نہیں، یہ آنسو اگر اس کے رخسار پر بہہ پڑا، لم یرحق وجہہ قطر ولا ذلہ، قیامت کے دن اس چہرے کو ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ملے گی۔ کہ ندامت کا آنسو جس بندے کے رخسار تک آ پہنچا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی نہیں عطا فرمائے گی۔ آگے سنیے عجیب بات، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ، اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ روتا ہے، یعنی کہیں پر ایک بہت جماعت تھی، جیسے آج آپ یہاں موجود ہیں، دعا مانگیں گے
تو کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو وہ فرماتے ہیں یہاں امت کا معنی گروہ، جماعت. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پوری جماعت میں سے ایک بندے کا آنسو نکلتا ہے، لَأَنْجَ اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ. اس ایک بندے کے آنسو کی بنا پر اللہ پوری جماعت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنا ان الباقی من خشیت اللہ لا یقطر من دموعہ قطرۃ علی الارض حتی توثق رقبتہ من النار. فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رونے والا جب روتا ہے اس کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور آگے عجیب بات کہی وَلَوْ أَنَّ بَاقِيًا بَكَى فِي مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَئِ. اور اگر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ رویا لَرَحِمُوا جَمِيعًا بِبُكَائِهِ، اللہ اس کے رونے پر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون. نبی السلام مسجد تشریف لائے، دیکھا کچھ نوجوان صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. فوقف وسلم علیہم، نبی السلام کھڑے ہو گئے، سلام کیا. ثم قال، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. ثم خرج بعد ذلك مرة اخرى، پھر ایک دن پھر اسی طرح ہوا کہ فاذا قوم يضحكون، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں. قال اما والذی نفسی بیدہ، خبردار جس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جانو ان حالات کو جن کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رویا کرو اور تھوڑا ہنسا کرو. پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات آگے بتائی کہ ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، قال له اذنی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جی کوئی نصیحت کر دیجئے. قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ایاک واللجاجہ، جھگڑے سے بچنا، ولا تمشی بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے خواہ مخواہ گھومنا پھرنے سے بچنا، ولا تضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے مت ہنسنا، یعنی کوئی تعجب ہو کسی بات پہ تو ہنسی آئی جاتی ہے، خواہ مخواہ نہ ہنسنا. ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر آر نہ دلانا، ٹونٹ نہ کرنا، میں جانتا ہوں تم ایسے ہو، کبھی بھی نہ کرنا. وبکِ علی خطیئتک، اپنی خطا کے اوپر رونا. وقال کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، من ضحک لشبابہ بکا لحرمہ،
جو اپنی جوانی پہ ہنستا رہا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا. ومن ضاحک لغناہ بکا لفقرہ، جو اپنے مال و دولت پہ ہنسا اس کو بالآخر اپنے فقر و فاقہ پہ رونا پڑے گا. ومن ضاحک لحیاتہ بکا لموتہ، اور جو اپنی زندگی پہ ہنسا اسے اپنی موت پہ رونا پڑے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامت الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے. 3 آنکھیں ایسی ہیں وہ قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی. تو وہ 3 آنکھ کون ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روئی. وعینن غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے بچی رہی، یعنی غیر محرم پر پڑنے سے بچی رہی. وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگتی رہی. یہ 3 آنکھیں بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ کو قیامت کے دن رونا پڑے گا. مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، حل جزتا الصراط، تو پل صراط سے پار ہو گیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لك انك تسير الى الجنہ، کیا تجھے پتہ چل چکا کہ تو جنتی میں جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحك، پھر یہ ہنسنا کیسا؟ فما روی الشاب ضاحكا بعد ذلك، کہتے ہیں اس نوجوان کو زندگی میں اس کے بعد کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. ہمارے اکابر اخلاص کے ساتھ روتے تھے. ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک روتا تھا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا. سنیے، ان محمد ابن واسع قال لقد ادرکت رجالا کان الرجل یکون رأسه ورأس امرأته علی وساد واحد، فرماتے ہیں ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا، ان کا اور ان کی بیوی کا سر ایک تکیے پہ رات کو سوئے ہوئے ہوتا تھا، جیسے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ خاوند کا اور بیوی کا دونوں کا سر ایک تکیے پر ہوتا تھا. قد بل ما تحت خدہ من دموعہ لا تشعر به امرأته، ان میں سے خاوند کی آنکھ سے آنسو ان کے رخسار سے نیچے گر رہے ہوتے تھے اور ساتھ لیٹنے والی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھی اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیوی ہے اور بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، فتسیل دموعہ علی خدیہ لا یشعر بہ الذی الی جنبہ، ان میں سے ایک بندے کے آنسو نماز میں زمین پر گر رہے ہوتے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا. اتنا اخلاص کا رونا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونے والی آنکھ ہمیں کیسے ملے؟ جب اتنے اس کے درجات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے،
کہ ایک بندے کے رونے پر اللہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ رونے والی آنکھ کیسے ملے؟ تو بزرگوں نے فرمایا پہلی بات، القلب اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، کہ جب دل پر گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جلدی نکل آتے۔ اس کا مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ رونے والی آنکھ ملے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کے گناہوں کو معاف کروائے، یہ پہلی ریزن۔ دوسری، فرماتے ہیں کہ من اکثر للہ صدقہ ندیت عیناہ، جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اخلاص کی وجہ سے اس آدمی کے آنسو فوراً نکل آتے ہیں۔ اور تیسرا، اذا کرہ القلب ندیت العینان، جب انسان کا دل مغموم ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو خود بخود اس کے آنسو گر جاتے۔ آپ سوچیں، جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس کو رلانے کے لیے کسی مرثیہ خاں کی ضرورت تو نہیں نہ پڑتی، اس ماں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو آ رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا روٹی بنا رہی ہے تو رو رہی ہے، خود کھانا کھا رہی ہے تو رہی ہے، حتیٰ کہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ بیٹا یاد آ رہا ہے، جوان بیٹے کی وفات، آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہے۔ تو جب دل مغموم ہوتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو۔ اسی طرح مومن کو جب اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو جلدی نکلتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے تھے، من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، کہ تم میں سے جو بندہ رو سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روئے، ومن لم یستطع فلیتباک، اور تم میں سے جو بندہ رو نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہروپ ہی پسند آ جائے۔ انہانی مولا عثمان، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، عثمان غنی لانو کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا تو یہ مولا تھے۔ فرماتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، عثمان لانو جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل لہ، ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، قبر کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل، جو یہاں نجات پا گیا اگلی منزلیں آسان، اور اگر یہاں سے وہ نجات نہ پا سکا تو اگلی منزلوں سے نجات مشکل کام۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مَا رَأَيْتُ مَنظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جتنا کہ قبر کا منظر مومن کے لیے خوفناک ہوتا ہے۔ قبر سے زیادہ خوفناک منظر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا۔ بقا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مرضہ، ابو ہریرہ عنہ مرض وفات میں تھے، رونے لگ گئے۔ فقیل لہ ما یبکیک، کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم ھذہ، میں تمہاری دنیا پہ نہیں روتا، ولکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی،
فرماتے ہیں میں روتا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور میرے پاس توشہ تھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اودوا اعینکم البکا، اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالو، وقلوبکم التفکر، اور اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی بناؤ. چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جامع مسجد کے اندر واعظ کیا تو ایک نوجوان بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے، وہ اٹھا اور اس کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی تھے، لگتا تھا کہ کوئی نواب کا بیٹا ہے. وہ آیا اور چلا گیا. اس سے اگلے دن وہ اکیلا میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا، ذرا بات سنیے، ان سری السقطی قال كنت يوما اتكلم بجامع مسجد المدینہ فوقف علی شاب حسن الشباب فاخر الثياب ومعه اصحابه فسمعني اقول في وعظي عجبا لضعيف يعصي قويا فتغیر لونه وانصرف. اس بات کو سن کے اس کا رنگ بدل گیا اور وہ چلا گیا. فلما کان فی من الغد جلست فی مجلسی، اگلے دن میں پھر اپنی مجلس میں تھا. واذا بالفتى قد اقبل فسلم، وہ بندہ آیا اس نے مجھے سلام کیا. فصلى رکعتين، 2 رکعتیں اس نے ادا کی. وقال یا سری، کہنے لگا اے سری سکتی، سمعتک بالامس تقول، میں نے کل آپ کو یہ بات کرتے سنا ہے، عجب لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. فما معنی ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ فقلت، میں نے کہا لا اقوی من اللہ، اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں، ولا اضعف من العبد وهو یعصی، بندے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں اور بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا عجیب بات کہی. عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ پروردگار جو عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں.